السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ ومغفرتہ۔ لیکچر نمبر 30۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ محترم احبہ اکرام، ہم مدات کا سبق پڑھ رہے تھے لیسن نمبر 17 میں۔ مختصر طور پر جو ہے وہ مد کی تعریف اور اس کی اقسام دیکھ کر آگے چلتے ہیں۔ مد کا معنی کھینچنا، لمبا کرنا، دراز کرنا۔ اس کے دو سبب حمزہ اور سکون۔ پہلے نمبر پہ حمزہ، اگر حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہو تو اس کو مد متصل کہتے ہیں، جس کی مقدار 2، 2.5، 4 الف تک مد واجب بھی سے کہتے ہیں۔ اور حمزہ دوسرے کلمے میں ہو حروف مدہ کے بعد تو اسے مد منفصل کہتے ہیں، اور اس کی مقدار بھی 2، 2.5، 4 الف، مگر اسے مد جائز بھی کہتے ہیں۔ دوسرے جو سبب تھا وہ تھا سکون۔ سکون یا تو اصلی ہوگا یا عارضی ہوگا۔ اگر سکون اصلی ہو تو اس کو مد لازم کہیں گے، اور اگر سکون عارضی ہوگا تو اسے مد عارض کہیں گے۔ سکون اصلی کی مثال یہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد جو سکون ہوگا وہ یا تو شد کی صورت میں یا جزم کی صورت میں کلمے کے اندر موجود ہوگا، تو اس کو ہم 5 الف کے تک مقدار تک کھینچ کے پڑھیں گے، لازمی ہے۔ اور سکون عارضی ہو، یعنی کہ پہلے وہاں پہ حرکت تھی، کسی سبب سے وہاں پر حرکت ختم کی گئی، ساکن کیا گیا، تو حروف مدہ کے بعد سکون عارضی آ گیا تو اسے مد عارض کہیں گے، اور اگر حروف لین کے بعد سکون عارضی ہو گیا تو اسے مد لین عارض کہیں گے۔ تو یوں اس کو ان دونوں کو جو ہے وہ ہم لوگ کھینچ کر پڑھیں گے، مد کر کے پڑھیں گے۔ اس کی مقدار بھی ہم لوگوں نے پڑھ لی تھی، 2، 2.5، 3، 4 الف تک جو ہے اس کو کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ کچھ مثالیں ہم لوگوں نے دیکھ لی تھیں، آج باقی مثالیں جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاقۃ، الحاقہ میں الف مدہ کے بعد شد ہے جو کہ سکون اصلی کہلاتا ہے، لہذا یہاں پہ مد لازم کہی جائے گی، اور یہ 5 الف کی مقدار کے برابر پڑھی جائے گی۔ یہاں پر کھڑا زبر کے بعد جو ہے وہ شد ہے، اور یہاں پر بھی مد لازم ہے۔ یہ بھی وہی مد لازم ہے۔ وحاجہ میں بھی الف مدہ کے بعد شد آ گئی۔ یہاں پہ بھی الف مدہ کے بعد ضاد آ گیا۔ یہاں پر بھی الف مدہ کے بعد جو ہے وہ شد آ گئی۔ یتماسا میں بھی الف مدہ کے بعد شد ہے۔ وَلَضَّالِّينَ سورۃ فاتحہ کے اندر پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ بھی مقامات پر آتا ہے، اور یہاں پہ بھی مد لازم ہی ہوگی۔ یا اولی الالباب، یا اولی الالباب، یا علیحدہ ایک جو ہے وہ کلمہ کہلاتا ہے، اور اولی الالباب علیحدہ ایک کلمہ ہے۔ تو علیحدہ ہے یا کھڑی زبر کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ گیا تو حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمے میں تو اس کو مد منفصل کہیں گے۔ تو اس کو یا اولی الالباب بھی پڑھ سکتے ہیں اور یا اولی الالباب بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو۔ یتساءلون، ساءلون الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے، یہ مد متصل ہے۔ رب العالمین،
ٹھیک ہے، رب العالمین نہ تھا، رب العالمین پڑھا، تو یہ مد عارض ہے. خوف خوف، وامنہم من خوف، یہ حروف لین کے بعد وقف عارضی ہے، یعنی کہ پہلے یہاں پر حرکت تھی، بعد میں سکون عارضی ہوا، تو یہ مد لین عارض. قریش قریش میں بھی را زبر یا رئی حروف مدہ کے بعد، حروف لین کے بعد سکون عارضی ہے. شین تھا، قریشین تھا، تو وقف کی وجہ سے یہ قریش ہو گیا، تو اب یہاں پہ بھی مد لین عارض ہوگی. تو یوں محترم احبہ اکرام، ہم لوگوں نے لیسن نمبر 17 کے اندر مد کی جو ہے وہ ساری قسمیں پڑھ لی، ان کا جو ہے وہ ان کی مثالیں بھی دیکھ لی. اب جب ہم پریکٹیکل کے اندر قرآن پاک جب پڑھیں گے تو ان چیزوں کو ابتداءً ہمیں مد نظر رکھنا پڑے گا کہ کون سی جگہ پر کون سی مد ہو رہی ہے. جب شروع میں پڑھنا شروع کریں گے تو تھوڑی سی مشکلات ہوں گی، آپ کو ایک ایک لفظ کے اوپر توجہ کر کے پڑھنا پڑے گا کہ یہ کیسے پڑھنا ہے، یہ کیسے پڑھنا ہے. مگر اس کے بعد جب انشاءاللہ پریکٹس ہو جائے گی تو میں اپنے ایمان سے اور یقین سے کہہ سکتا ہوں اس چیز کو کہ بہت جلدی بندہ صحیح قرآن پاک پڑھنے کی توفیق مل جاتی ہے بندے کو، بشرط یہ کہ نیت میں اخلاص پایا جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اخلاص اور استقامت کے ساتھ ٹھیک قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ و مغفرتہ.